کرنے والے آپ دیکھیے ہزاروں پیسے والے برباد ہو گئے. آج ان کی اولادیں سڑک پر بھیک مانگ رہی ہیں. کیوں؟ انہوں نے کبھی ظلم کیا تھا. اس لیے ہمیں بچپن میں کہانی سکھائی گئی کہ ایک مالک نے بیٹا یوں ہی اپنے نوکر کو مار دیا. اوپر والے کا روٹیشن سسٹم ہے. کبھی کبھی ہم بھول جاتے اوپر والے کو, ہم خود بھگوان بن جاتے ہیں اپنی طاقت کے نشے میں آ کر کے. وہ کہتا نہیں تم انسان ہو, انسان ہی رہو گے. نہ جانے کتنے بڑے بڑے ظالموں کو اس نے مٹا دیا, ان کے نام و نشان کو مٹا دیا. اس لیے ہمیں بچپن میں سکھلایا گیا اور اس کے ذریعے ایک میسج دیا گیا. اچھی اچھی کہانیاں بچے نے پڑھائی گئی تھی, کبھی کسی کا دل نہ دکھاؤ, کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. تو وہاں پر ہوا یہ کہ ایک مالک نے اپنے نوکر کو مارا. اب نوکر مالک کو تو مار نہیں سکتا. اس کو غصہ بہت آیا, وہ گھر گیا, اس نے بیوی کی پٹائی کر دی. بیٹا پٹائی کر دی, اپنا غصہ بیوی پر اتارا. اب بیوی غصہ کس طرح اتارے؟ جب بیوی سے نہیں بنا تو بیوی نے جا کر کے اپنے بیٹے کو مار دیا. اب بیٹا کس کو مارے؟ تو بیٹے نے باہر نکلا اور نکل کر کے مارے غصے کے اس نے ایک پتھر اٹھایا. سامنے کتا گھوم رہا تھا, اس نے کتے کو پتھر سے مارا. اب کتا وہاں سے بھاگا اور بھاگ کر کے اس نے ایک انسان کے پیر میں جا کر کے کاٹ لیا. اور جب کاٹ لیا تو بات ختم ہو گئی, لیکن سوال پیدا ہوا اس نے اس انسان کو کیوں کاٹا؟ پتھر مارنے والے لڑکوں کیوں نہیں کاٹا؟ پتا چلا یہ انسان کوئی دوسرا نہیں, یہ انسان وہی ہے جس نے ناجائز اپنے صبح نوکر کو مارا تھا. ایک روٹیشن سسٹم ہے. اگر ہم نے کسی کو تکلیف پہنچائی تو ہم تیار رہیں. دنیا میں بچ جائیں گے لیکن اوپر والا نظام لے گا. اس لیے میں صرف 2 اپیلیں آپ حضرات سے کرنے کے لیے کھڑا ہوں کہ دیکھیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. تبھی انسان ہے. جسے کسی نے بچپن میں کہا تھا جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا. جینا تو ہے اسی کا جس نے یہ راز جانا, ہے کام آدمی کا اوروں کے کام آنا. اس لیے ہمیں 2 باتیں صرف 2 پیغام لے کر کے جانے یہاں سے. لیکن اس کے بعد شاستری جی کا پیغام. شاستری جی نے ایک بات کہی تھی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے سر پھرے دونوں طرف ہوتے. ایسا نہیں کہ ایک ہی طرف سر پھرے ہوتے. بے وقوف قسم کے لوگ, نادان قسم کے بچے دونوں طرف ہوتے ہیں. اگر کبھی ایسا جھگڑا ہو گیا 2 لوگوں میں تو شاستری جی والا پیغام میں ادے پور کو سامنے رکھ کر بتا رہا ہوں. ابھی ہمارے جو اس آل انڈیا پیغامی سائنس فورم کے آل انڈیا جنرل سیکریٹری ہیں مولانا بلال صاحب, وہ نہیں آ سکے, مصروف تھے. انہوں نے مجھے پچھلے مہینے جودھ پور بھیجا. میں جب جودھ پور گیا تو وہاں پر ادے پور بغل میں ہے, اور ادے پور میں سرطن سے جدا والا مسئلہ ہوا تھا. ایک آدمی کی گردن کاٹ دی تھی 2 لوگوں نے مل کر کے. تو میں نے وہاں میرے بغل میں پنڈت جی بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج ایسے جیسے یہاں خوبصورت ہندوستان دیکھ رہے ہیں, ایسا ہی سچا ہندوستان وہاں بھی تھا. میرے بغل میں پنڈت جی بیٹھے تھے. تو پنڈت جی سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے کیسے اس سسٹم کو قابو کیا؟ اس سسٹم کو سمجھانے سے پہلے چیزیں کیسے پھیلائی جاتی ہیں. ابھی آج آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 روز پہلے یہ مراد آباد دلی کا ایک لڑکا ڈالی میں رکھے ہوئے راشد خان کے نام سے سرکولیٹ ہو رہا ہے. راشد خان راشد خان راشد خان. اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ شردا کے ساتھ آفتاب نے جو حرکت کی تھی, میں ہوتا تو میں 36 ٹکڑے کرتا, 40 ٹکڑے کرتا. لیکن جب پولیس والوں نے اس کو پکڑا تو راشد خان وکاس نکلا. تو سوشل میڈیا کے ذریعے کیسے گندگی پھیلائی جا رہی. ابھی کل کی بات ہے آپ کے سامنے آئی, تو میں نے وہاں پوچھا کہ آپ لوگوں نے ادے پور میں کیسے معاملہ کیا؟ تو شاستری جی والی بات انہوں نے کہی, ہم لوگوں نے یہاں طے کر رکھا ہے ہم سب مل کر کے مقابلہ کریں گے. لوگ آئیں گے اور آگ لگا کر چلے جائیں گے, لیکن ہمیں ساتھ میں رہنا ہے. من مٹاؤ ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. وہ اشوک موچی اور قطب الدین انصاری پر ایک شعر یاد آتا ہے, دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش ہے. دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش ہے, جب کبھی ہم دوست بن جائے تو شرمندہ نہ. اب آپ دونوں دوست ہیں اور دوسرے فائدہ اٹھا کر کے لے کر کے چلے گئے. لوگوں نے لڑایا, لڑانے کے بعد لوگ منسٹر بن گئے. اور لڑنے والا آج بھی سڑک پر موچی ہے بیچارہ. وہ اشوک موچی 25 سال پہلے بھی موچی تھا, 2002 میں بھی موچی تھا وہ, اور سڑک کنارے فٹ پاتھ پر بیٹھ کر کے جوتے ڈاک رہا تھا اور آج بھی ڈاک رہا ہے. تو ہمیں کوئی لڑا نہ سکے, اس کے لیے شاستری جی نے پیغام دیا ہے, اس پیغام پر ہمیں عمل کرنا ہے. جو ادے پور میں وہاں کے ہندوؤں نے, مسلمانوں نے, سب نے کیا. دیکھیے یاد رکھیے, مولانا ہو کر قرآن پڑھ لینا بہت آسان ہے, اور پنڈت ہو کر رامائن پڑھ لینا بہت آسان ہے. لیکن مولانا ہو کر اور پنڈت ہو کر کے انصاف کی بات کرنا بہت مشکل ہے. اس موقع پر کیا کرنا پڑے گا؟ جب کبھی کسی علاقے میں ایسے سرپھرے پیدا ہو جائے تو ہم وہاں یہ نہ کہیں اچھا ہندو کا گھر جلا ہے, جل لے دو.
اور ہندو یہ نہ کہے مسلمان کے گھر جلا اپنی بلا سے، نہیں، آج تو اس کا جلا کر میرا جلے گا۔ اس کے قتل پہ میں بھی خوش تھا، میرا نمبر اب آیا۔ اس کے قتل پہ میں بھی خوش تھا، میرا نمبر اب آیا۔ میرے قتل پہ آپ بھی چپ ہیں، اگلا نمبر آپ کا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا گھر نہیں چل رہا، وہ ہمارا گھر چل رہا ہے۔ وہ جو کسان کا ماسٹر جی سے بار بار یاد آ رہے ہیں، بچپن میں بڑی اچھی اچھی کہانیاں سنائی گئی۔ وہ کسان تھا تو اس کسان کے گھر میں چوہا بہت پریشان کر رہا تھا۔ تو بہت پریشانی کی بات، بیوی نے کہا ایسا کرو کہ یہ چوہے دان لیا۔ چنانچہ کسان چوہا دان لے کر کے آیا۔ دیہات کے گھر ہوا کرتے تھے، اندھیرے ہوا کرتے تھے، مٹی کی دیواریں ہوا کرتی تھی، وہاں چوہے دان کو رکھا گیا۔ اور رات کو کھٹاک سے آواز آئی۔ جب کھٹاک سے آواز آئی تو اندھیرے میں بیوی بڑی خوش ہوئی کہ لگتا ہے چوہے دان میں پھنس گیا۔ تو بیوی اندھیرے میں گئی اور انہوں نے جب وہاں ہاتھ ڈالا تو کسی نے ڈس لیا۔ اب بیوی جب چیخی تو وہاں پر کسان چراغ لے کر کے آیا تو پتا چلا کہ چوہا نہیں پھنسا تھا اس میں، بلکہ اس میں ہوا یہ تھا کہ وہ سانپ کی پونچھ پھنس گئی تھی اور سانپ نے کسانی بیوی کو کاٹ لیا۔ اس سے پہلے ایک واقعہ یہ ہوا کہ جب چوہا یہ دیکھتا ہے کہ کسان اپنے گھر میں وہ چوہے دان لے کر کے آیا ہے تو کسان نے مرغا بھی پال رکھا تھا، کسان نے بھینس بھی پال رکھی تھی، کسان نے بکری بھی پال رکھی تھی، سارے جانوروں میں دوستی تھی۔ وہ چوہا مرغے کے پاس اور بکری کے پاس اور بھینس کے پاس گیا اور اس نے مرغے سے جا کر کہا بھیا ہماری کچھ مدد کرو، ہم کیسے بچے؟ وہ چوہے دان لے کر کے آیا ہے۔ تو مرغے نے بھائی ہمارا والا حال، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس سے کیا مطلب، تم جانو۔ وہ بیچارہ بکرے کے پاس گیا کہ بھیا میری مدد کر سکتے ہو، اب تو کسان مجھے پکڑ کر ڈالے گا۔ اس نے کہا یہ مسئلہ نہیں۔ پھر وہ بیچارہ اس کے پاس گیا، بھینس کے پاس گیا، اس سے بھی جا کر کہا کہ بھیا میری مدد کرو۔ اس نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، ہماری والی حالت، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ ایک درخت ہے اور درخت کی جو پتی اوپر شاخ والی وہ ہری رہتی ہے، لیکن اس کی جڑ سوکھ چکی ہوتی ہے۔ اب اگر جڑ کا خیال نہ کیا جائے، وہ کہے میری بلا سے میں تو ہری ہوں، تو ہری نہیں